السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدہ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے 30 دروس پر مشتمل، آج ہم اس کے چھٹے درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ایک اہم مدعا اور ایک اہم ٹاپک کو لے کر کے حاضر خدمت ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کئی اہمیت سے اس کا مقام بڑھا ہوا ہے آج کے اس درس کا۔ بنیادی طور پر میں عرض کر دوں کہ آج انشاءاللہ ہم علم نبی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو علوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا گیا ہے، ہم آج اس بارے میں بات کریں گے، اور بات یہ بھی آئے گی کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے جو اس درس کے اندر سب سے اہم بات ذکر کی جائے گی وہ یہ کہ ایک فتنہ اور ایک ایمان سوز فتنہ ہندوستان کے اندر جو رونما ہوا ہے، جس کو ہم فتنہ شکیلیت کے نام سے جانتے ہیں، اس فتنے کی ایک بہت بڑی بنیاد اور ایک بہت بڑی جڑ اور بنیاد جو اس فتنے کی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور فتنہ شکیلیت کی گویا کہ یہ روح ہے، اس مدعے پر بھی بات کریں گے جس کو ہم لوگ پیشین گوئی کے نام سے جانتے ہیں۔ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ بخوبی جان رہے ہیں کہ فتنہ شکیلیت کے پورے مجموعے کے اندر جو بہت سے اعتراض اور اشکالات ہوتے رہتے ہیں، اس میں وہ لوگ پیشین گوئی کو کس قدر اچھالتے ہیں اور لفظ پیشین گوئی سے کتنا زیادہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ پیشین گوئی لفظ پر جو شکیل بن حنیف نے اپنی کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے اور جو اصول قائم کیا ہے پیشین گوئی کو لے کر کے، میں اس کے اوپر ایک گویا کہ بہترین بات کروں اور ایک حتمی بات کروں اور ایک فیصلہ اور ٹھوس بات ہونی چاہیے۔ سر دست میں چاہوں گا کہ آج کا موضوع فتنہ شکیلیت کے ساتھ بھی خاص ہے، اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کو لامحدود علم مانتے ہیں، یعنی علم غیب تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے رد کے اندر بھی انشاءاللہ اس کے شکوک اور شبہات میں بھی یہ ویڈیو بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھی جائے تاکہ ہمارے اشکالات اور اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ دور ہو۔ ہم یہ مانتے ہیں، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اور بہترین عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جمیع انبیاء کو جو علم دیا گیا تھا، یعنی تمام امت کے نبیوں کو جو علم دیا گیا تھا، چونکہ انبیاء ہی سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، تو ان تمام نبیوں کے علم کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اللہ کے نبی کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے نبی کا علم بڑھ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کائنات میں سب سے زیادہ بڑا اگر کوئی عالم ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام، کہ ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے علم سے، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، اس معنی گر کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے نبی چونکہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو جو علم دیا جاتا ہے وہ خالق کا عطیہ ہوتا ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یعنی خالق نے جو چیز دینی چاہیے وہ دیا، اور باقی تو خالق کے پاس ہے۔ تو خالق کے اور مخلوق کے علم کو جب ہم برابر کر دیں گے تو خالق اور مخلوق میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس امتیاز کو باقی رکھتے ہیں۔ البتہ دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان، فرشتے، جنات، انسان، دیگر مخلوقات، یہاں تک کہ انبیاء کرام کے علوم کو بھی اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے نبی کا علم ان تمام میں بڑھ جاتا ہے اور سب سے سبقت لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا علم غیب کے تعلق سے، اب میں چاہتا ہوں کہ شکیل بن حنیف کے اعتراض کو سامنے رکھوں اور اس کے بعد میں اپنے دلائل کی بنیاد بنا کر کے بات آگے لے کر کے چلو۔ فتنہ شکیلیت کا بانی جو شکیل بن حنیف ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں عیسیٰ ہوں اور میں مہدی ہوں، اور امت اس پر کام بھی کر رہی ہے، اس کے خلاف
माशाअल्लाह बहुत उम्दा काम भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर दारुल देवबंद ने तहरीक चला रखी है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बंदा भी उस सिलसिले का एक गोया कि अदना खादिम। शकील बिन हनीफ ने अपनी किताब में, जो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद साहब संभरी साहब के दरमियान और शकील बिन हनीफ के दरमियान जो किताबी मुनाजरे हुए हैं, तो उसके अंदर एक बात लिखी है। और इसके अलावा उसने अपनी जो खास उसकी किताब है, यानी मेहदी की आमद व पेशन गोइयाँ के अंदर, और इस तरह से मुतवातिर के साथ जो शकील बिन हनीफ के पैरोकार है और उनके मानने वाले, जब उनसे बात होती है तो वो यही बात करते हैं। यानी मैं इस बात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात ढकी छुपी नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि उनका कहना है कि पेशेन गोई गैब का इल्म है। पेशेन गोई को वो लोग गैब का इल्म कहते हैं, और उसके बाद जो चंद अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनमें कि ये है कि जब पेशेन गोई गैब का इल्म ठहरा, तो गैब का इल्म चूंकि अल्लाह के नबी को भी नहीं दिया गया था, लिहाजा जब अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं है तो सहाबा कराम भी आलिमुल गैब नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया हुआ इल्म जो है सहाबा को दिया गया था। यानी जो अल्लाह के नबी जानते थे उनका कुछ हिस्सा फुना सहाबी को, कुछ हिस्सा फुना सहाबी को मिला, और इस तरीके से पूरी बशमूली सहाबियत ठहरती है। तो असल तो इल्म अल्लाह के पास है, उसके बाद रसूल के पास, उसके बाद सहाबा के पास। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं है, बिल्कुल बजा और हकीकत अकीदा है। लेकिन इसका कहना है शकील बिन हनीफ या इसके मानने वालों का कि गैब का इल्म जो पेशेन गोई होती है वो गैब का इल्म होता है, और गैब का इल्म चूंकि अल्लाह के नबी नहीं जानते, अब जानेगा कौन? तो उसने एक जुमला बनाया कि भाई जिस बारे में पेशेन गोई दी गई है, ना तो उसके वक्त के बारे में, या वो सादिर कब होगा, वजूद में कब आएगा वो बात, उस बारे में भी किसी को इल्म नहीं, और इसी तरीके से उसकी माहियत और हैयत के बारे में भी किसी को इल्म नहीं। यानी इसकी कैफियत क्या होनी चाहिए, क्या अल्फाजुल नबी यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं उसी अल्फाज के साथ वो चीज हकीकत में वजूद में आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यानी कहा कुछ गया है, होगा कुछ। मसलन अल्लाह के नबी ने एक मिसाल देते हैं कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का मेरे वालिद के नाम पर होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम मोहम्मद हो, बल्कि दूसरे नाम के अंदर भी आ जाता है, जैसे अहमद होना, शकील होना, और दूसरे तीसरे हजारों करोड़ों जो नाम है उस नाम के साथ भी हजरत मेहदी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? फरमाया कि उसकी कैफियत और कमियत और इसी तरीके से उसके वजूद का, उसके दुनिया के अंदर, खारिज के अंदर उस चीज के आने का वक्त का इल्म किसी के पास नहीं। अब इसने गोया के पूरा रास्ता साफ कर लिया। एक तो यह है कि पेशन गोई को गैब का इल्म करार दे दिया, और उसके बाद अगर गैब का इल्म है तो भाई किसको मिलेगा? तो अल्लाह के नबी को भी उस रास्ते से हटा दिया और कहा कि वो भी नहीं जानते, क्योंकि वो गालिबुल गैब नहीं। अब जानेगा कौन? तो दुनिया कायनात का कोई इंसान नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? हर कोई आलिमुल गैब नहीं है। अब जानेगा कौन? तो कैफियत और कमियत किसी को इल्म ही नहीं, यानी उस बारे में किसी को कोई खबर नहीं। अब कहता है कि वो जो पेशन गोई है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कब होगा। अब ये उल्टी सीधी बातें। जब कैफियत और कमियत के बारे में या उसके खारिज के अंदर वजूद में आने का इल्म किसी को नहीं है, तो आपको कैसे हो गया भाई? शकील बिन हनीफ को कैसे हो गया कि वही चीज ये है? एक तजाद पैदा हो गया। दूसरी बात यह है कि क्या मैं बहुत गौर किया इस पर कि क्या वाकईतन शकील बिन हनीफ का ये उसूल कि पेशेन गोई गैब का इल्म है, ये बात सही है? क्योंकि हम चूंकि जो कहा जाए, जो उसूल दिया जाए उसको मान लें, ये कोई जरूरी नहीं होता है। सबसे पहले हम उसूल देने वाले के उसूल को देखेंगे कि क्या वाकईतन कुरान और हदीस और हमारे तरतीब पर वो बात उतरती है कि नहीं उतरती। इसलिए जब हमने शकील बिन हनीफ के इस एतराज को देखा कि पेशन गोई गैब का इल्म है, यानी गैब का इल्म पेशन गोई है, जब हमने इसको चेक किया कुरान और हदीस की रोशनी में, तो ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ और इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये एक इख्तिरा है, इंसान का निकाला हुआ है, शकील का गढ़ा हुआ उसूल है। और जब उसूल ही गलत है तो आगे बुनियाद क्या डाली जाएगी? फिर उसके बाद हम कुरान हदीस को क्यों खंगारेंगे? फिर हम ये क्यों देखेंगे ये हुआ वो हुआ और यहाँ वहां मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसूल ही ठीक नहीं है। वो उसूल क्यों ठीक नहीं है, आज मैं इंशाअल्लाह इसी पर बात करने जा रहा हूं। बाद हजरात हैं कि
میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پیشن گوئی غیب کا علم ہے تو اس کے بعد اس کو دلیل دینے لگتے ہیں، نہیں ایسا ہے، ایسا، اس حدیث کا یہ مطلب، اس پیشن گوئی کا یہ مطلب ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا اس کا اصول ٹھیک ہے یا نہیں غلط ہے. اس اصول کو جب ہم چیک کر لیں گے اور اصول ہی سے مان لیجیے اگر صحیح اتر گیا تو اس کے بعد ہم پیشن گوئی کو دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، لیکن اصول ہی غلط ہے تو ہم بات کیوں کریں آگے. لہٰذا آج میں چاہوں گا کہ اس اصول کو ٹیسٹ کریں کہ کیا واقعتاً پیشن گوئی غیب کا علم ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا. اب میں چاہوں گا کہ کچھ دلیل آپ کے سامنے اس سلسلے میں آ جائے. سب سے پہلے میں علم غیب کے تعلق سے چند آیات اور احادیث پیش خدمت کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو رکھوں گا. آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو جسے چاہوں عطا کرتا رہوں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں کہ آئندہ، یعنی غیب کو جاننے ہی کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ آئندہ کے واقعات بغیر خدا کے بتائے بتاتا رہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہاں پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قل کے ذریعے کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزائن غیب نہیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ کا خزانہ ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی غیب کا خزانہ میرے پاس ہے، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں بلکہ میں ایک انسان. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 50 پر یہ آیت موجود ہے. اس روایت کی تفسیر میں امام راضی نے ایک بات لکھی ہے شان نزول کے طور پر. فرمایا کہ ان القوم كانوا يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد ان تخبرنا عما يقع في المستقبل من المصالح والمضار. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور اپنے رسول ہونے کا جب لوگوں کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت کفار مکہ نے یہی جملہ اختیار کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور واقعی میں ہیں تو ایک کام کیجئے، اور وہ کیا کہ آنے والے مستقبل کے اندر جو خبریں ہیں، جو ہمارے اوپر تکلیف گزریں گی، جو ہمارے اوپر اچھائیاں آئیں گی، یعنی جو ہمارے حق میں جو چیز آنے والی ہے اور جو ہمارے خلاف آنے والی چیزیں ہیں مستقبل میں، ان چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے. اگر آپ اللہ کے رسول، شرط کو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کر دیا کہ اگر آپ رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آنے والی چیزوں کی خبر دیجئے. یہ کفار کا جملہ تھا، یہ مشرکین کا جملہ تھا جو اٹھایا گیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آنے والی چیزوں کو جو ہمارے اوپر مصالح اور مضار گزریں گے اس بارے میں بتائیے. حتیٰ کہ نستعد لتحصیل لتلک المصالح ولدفع تلک المضار. فرماتے یہاں تک کہ ہم جو ہے مطمئن ہو جائیں اور ہم آنے والے مستقبل میں جو ہمارے اوپر حالات گزریں گے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہوں، یعنی اچھائی ہمارے منافع ملے یا نقصان ملے، اس کے بارے میں ہم تیار ہو جائیں تاکہ ہم اپنا بندوبست کر لیں. یعنی اگر کوئی برائی ہمارے اوپر آنے والی ہے تو ہم تیار ہو جائیں، نیکی آنے والی ہے تو ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ اصول پیش کیا. تب امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال اللہ تعالی قل انی لا اعلم الغیب، کہ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. پھر جب میں غیب نہیں جانتا ہوں یعنی آئندہ کی بات کو نہیں جانتا ہوں تو فکیف تطلبون من هذه المطالب، تو یہ جو مثال بیان کر رہے ہیں، جو شرط میرے اوپر لگا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے جب میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا اور بتانے کی طاقت و صلاحیت رکھتا تب میں بتا دیتا، تب یہ شرط لگانا درست تھا، لیکن ایسا ہے نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ اور اللہ رب العالمین کے حکم سے فرمایا تھا کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ اعلان ہو چکا ہے 1400 سال پہلے. اسی طریقے سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. یہ سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 188 یعنی 188. اس میں فرمایا گیا کہ اگر غیب کی بات میں جان لیتا تو بہتر یہ ہوتا کہ میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کر لیتا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی اعلان کیجئے کہ اگر میں ہی عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھ تک کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہی نہیں.
تو ایک طریقہ بتایا گیا کہ سمجھانے کا، اپنی قوم کو سمجھانے کا، اور اس طریقے سے تمام مراحل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں، اپنی امتوں کو سمجھا چکے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ حدیث کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کروں، بخاری کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 4697۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں، وہ 5 طرح سے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا یعلمها الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ کیا کیا نہیں جانتا؟ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا کہ لا يعلم ما في غد الا اللہ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی سوائے اللہ کے کل کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ آگے فرمائے کہ ولا يعلم ما تغيظ الارحام الا اللہ، کہ ماں کی پیٹ کیا جنے گی، یعنی ماں کے پیٹ سے کیا بچہ، لڑکا لڑکی یا کیا نکلے گا، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، کہ بارش کب آئے گی، اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ آگے فرمایا کہ ولا تدری نفس بأي ارض تموت، کہ انسان جو ہے کون سی زمین میں، یعنی کس شہر کے اندر جا کر کے انتقال کرے گا، اس کا علم بھی خدا کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آگے فرمایا کہ ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، کہ قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ سوائے اللہ کے۔ یہ 5 علامتیں ذکر کی گئی جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور حدیث تو میں نے ذکر کر ہی دی۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عمدۃ القاری کے اندر ذکر کیا گیا من ادعى انه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن العظیم، کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان 5 چیزوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی شخص جانتا ہے، تو اس نے گویا کہ قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کے ساتھ اس نے کفر کیا، اور قرآن کے ساتھ جو کفر کرتا ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ من حدث انه يعلم ما في غد، کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی آئندہ والی چیزوں کو جانتے تھے، فقد كذب، تو اس نے جھوٹ بولا۔ ثم قرأ، اور اس کے بعد حضرت عائشہ یہی آیت تلاوت کی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، یہ آیت تلاوت کی اور بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے شرح فقہ الاکبر کے اندر، شرح فقہ الاکبر کے اندر جو بات آئی ہے بہت عمدہ بات ہے، اور یہ ہے، یہاں سے میں شکیلیت پر اب آنے لگا ہوں کہ شکیلیت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے شرح فقہ الاکبر کی میں روایت پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ روایتیں نعمت المنعم کی اردو ترجمہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 185 پر موجود ہے کہ ثم اعلم ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لم يعلموا المغیبات۔ آگے فرمایا کہ من الاشیاء الا ما اعلمه الله تعالى احيانا، وذكر الحنفیة تصریحا بالتکفیر بالاعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ كذا في المسامرة۔ جاننا چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ اور نظروں سے اوجھل چیزوں کو نہیں جانتے، مگر جس قدر اللہ تعالیٰ ان کو اس کے وقت میں بتا دیتا ہے وہی جانتے ہیں۔ اور حنفیہ کی یہاں اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ رحمت عالم کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ چیز بتا دی ہے، یعنی وہ آیت جو ذکر کی گئی قل لا يعلم من في السماوات والارض، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا پیشین گوئی غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ اصول ٹھیک ہے، کیا اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں صاف لفظوں میں یہ بات ہے، کہہ دیتا ہوں کہ اس اصول کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنے اصول میں بعض ایسی چیزیں ملا دی ہے جو شریعت اسلام سے میچ نہیں کرتی، یعنی یہ جو میں نے علم غیب پر مسئلہ آپ کو بیان کیا، اور جو ہمارا متفقہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے نبی کو نہیں ہے، اور نہ ہی جب اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو دیگر انبیاء کو بھی نہیں ہے۔
اس علم غیب سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. یعنی یہ جو اصول شکیل کا ہے یہ علم غیب سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. اور وہ اس طرح کہ اس نے کہا ہے کہ غیب کا علم یعنی پیشین گوئی غیب کا علم ہے. یعنی پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا کہ یہ پیشین گوئی جو ہے یہ غیب کا علم ہے اور یہ اس وقت تک کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کے حالات سے واقف نہ ہو جائے. اب بھلا بتائیے کہ اگر علم غیب یعنی پیشین گوئی کو غیب کا علم قرار دے دیا جائے تو کیا اللہ کے نبی اس اعتبار سے عالم الغیب ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے؟ سادہ سا ترجمہ ہے. اگر علم پیشین گوئی کو غیب کا علم ہم مان لیں کہ یہ غیب کا علم ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم دیا گیا، کیونکہ ہم نے پیشین گوئی کو غیب کا علم مان لیا ہے. اور جب پیشین گوئی غیب کا علم ٹھہر گیا تو وہ تو فی نفس ہی اس کے جاننے والے کو ہم عالم الغیب کہیں گے. تو اب ان تمام آیتوں کا، ان تمام روایتوں کا کیا کریں گے جس کے اندر جو کہا گیا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیزیں دی گئی وہ کیا غیب کے زمرے میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ اس سے بات منقح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی اللہ کے نبی کو جو بھی علم دیا گیا کیا اس علم پر غیب کا اطلاق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اصول یاد رکھیں کہ علم غیب کے لیے علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ جمیع امت کا یہی ہے کہ غیب کا علم جو ہے اس وقت ہوگا جب وہ چیز بلا کسی واسطے کے کسی انسان کو حاصل ہو جائے. یعنی جو وجودی ہو، یقینی ہو، ذاتی ہو، وہ کسی کا عطیہ نہ ہو، وہ کسی کا دیا ہوا نہ ہو، وہ چیز کسی کے واسطے سے نہ پہنچی ہو، اس کو ہم غیب کہیں گے. مثلا غیب کی تعریف میں علماء دیوبند نے ایک بات لکھی ہے کہ غیب کا علم اس علم کو کہا جائے گا جو علم اختیاری ہو. اسی طریقے سے فرمایا کہ بلا واسطہ ہو، یعنی اس کا کوئی واسطہ نہ ہو. تو بلا واسطہ ہو اور علم اختیاری ہو، یہ دو شرط. اور آگے فرمایا کہ وہ محیط کائنات ہو، وہ کائنات کو محیط یعنی وہ علم جو ہے پورے یونیورسل کو جو ہے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو، تبھی ہم اس کو، یعنی کوئی انسان دنیا کائنات کا جو پوری کرۂ ارض کے اندر جو علم ہے اس کا کوئی بات جو ہے جان رہا ہو، دوسرا آدمی دوسری بات جانتا ہو، تیسرا آدمی تیسری بات جانتا ہو، یعنی ایک آدمی پوری مکمل بات نہ جانتا ہو تو اس کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. علم غیب اور عالم الغیب اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب اس چیز کے بارے میں کلی علم، جزئی علم سے کوئی عالم الغیب نہیں بنتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو جزئی علم حاصل ہوا تو اس کو بھی ہم علم غیب نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو عطائی علم کہیں گے. ساتھ ساتھ میں اتنی گنجائش ہے کہ عطائی علم غیب کا لفظ عطا کے ساتھ ملانا شرط ہے. صرف اور صرف علم غیب کہیں اور آگے پیچھے کوئی جملہ نہ جوڑیں، یہ بھی شک اور شبہ پیدا کرتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ عطائی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. علماء دیوبند نے جو اصول بیان کیا اور آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم غیب وہ علم ہے جو اسباب علم حواس، عقل اور وحی کے بغیر حاصل ہو. اب بتائیے کتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ علم غیب چاہے وہ جز ہو یا کل ہو اسی وقت کہہ سکیں گے جب تین واسطوں کے بغیر حاصل ہو. نمبر ایک حواس ظاہرہ، حواس باطنہ دونوں اس میں داخل ہے. اور حواس یعنی ظاہرہ کی صورت میں ہم جو ہے 5 حواس خمسہ لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھنا، دیکھ کر کے علم حاصل کرنا، کان سے سن کر کے علم حاصل کرنا، زبان سے چک کر کے حاصل کرنا، جسم کے اعضاء سے چھو کر کے حاصل کرنا اور ناک کے ذریعے سونگھ کر کے حاصل کرنا. تو یہ جو حواس ہے اس کے ذریعے اگر کسی کو علم حاصل ہو رہا ہے تو یہ ذریعہ ہے اور ذریعہ علم غیب نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ عقل یعنی محسوس کر کے اور عقل کے ذریعے جو بات انسان کو حاصل ہوتی ہے یہ بھی چونکہ عقل ذریعہ بنتا ہے لہٰذا علم غیب نہیں ٹھہرا، چونکہ عقل کے واسطے آ رہا ہے اور جب کوئی واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وحی، اگر کسی انسان کے اوپر وحی یعنی جیسے کہ انبیاء کے کرام کے اوپر وحی اترتی ہے
اور وحی کے ذریعے کوئی چیز بتا دی گئی تو اس کو بھی علم غیب نہیں کہیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک ذریعہ ہے جو وحی کا ذریعہ ہے۔ علم غیب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ چیز بغیر کسی واسطے کے ہو، ذاتی ہو، عطیہ نہ ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیز عطا کی گئی وہ ذاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جسم اور خود اللہ کے نبی ہی مخلوق ہیں، ان کا ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، ان کا علم، ان کی فہم و فراست، ان کا دماغ، ان کی سوچ اور فکر، یہ اللہ کے عطیہ تھا۔ اور اب وحی کے ذریعے جو علم آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، اور وحی علم غیب میں داخل نہیں۔ تو معلوم چلا کہ اللہ کے نبی کو کوئی بھی ذرہ برابر بھی علم غیب اس معنی کا نہیں دیا گیا کہ وہ عطائی تھا، جو بھی دیا گیا وہ عطائی تھا، اور عطائی علم غیب ٹھہرتا نہیں۔ تو اب معلوم چلا کہ جو وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی وہ علم غیب نہیں بنا، اور پیشین گوئی وہی ہی تو ہوتی ہے، یعنی پیشین گوئی کے اندر جن آنے والے مستقبل کے اندر جو بات ہوگی اس بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، تو وحی کے ذریعے ہوگی نا، وحی کے بغیر کون جان سکتا ہے؟ اور وحی علم غیب ہے نہیں، لہذا قاعدہ نکلتا ہے کہ پیشین گوئی غیب نہیں ہے، چونکہ وہ وحی ہے، اور وحی کے ذریعے جو چیز بتائی جاتی ہے وہ علم غیب ٹھہرتا نہیں۔ تو یہ اصول نہایت غلط ہوا کہ علم غیب یعنی پیشین گوئی غیب کا علم ہے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی اللہ کے نبی کو جب بتا دیا گیا تو جانیں گے نا، حالانکہ اللہ کے نبی کے اوپر ہمارا ایک ایمان یہ بھی ہے کہ جو بھی وحی آئی اگر وہ اللہ کے نبی کو معلوم نہ ہو، وحی آنے کے بعد اس کے تمام احوال سے اللہ کے نبی کو واقف نہ کرایا گیا ہو، تو یہ وحی بیجا ہوئی، اور بیجا چیز اللہ کے نبی کے پاس اتارنا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی ایسی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کو وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو وہ خود نہیں جانتے، تو بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ اور جب مقصد کچھ نہیں ہوا تو اللہ کے حکیم ہونے کا کیا مقصد ہوا؟ تو حرف اللہ تک جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم غیب جو پیشن گوئی ہے وہ علم غیب نہیں ہے۔ وہ غیب کب تک رہتا ہے؟ جب اللہ تک ہے وہ علم، اللہ کے پاس سے جب مخلوق کی طرف نازل ہو گیا کسی واسطے کے ذریعے تو پھر علم غیب رہا نہیں، وہ عطیہ ہوتا ہے، وہ علم عطیہ کہہ سکتے ہیں اس کو، علم غیب نہیں کہیں گے۔ لہٰذا یہ اصول بالکل باطل ٹھہرتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے جو میں نے روایت ذکر کی تھی شرف اکبر کی، اس بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ حدیث بالا میں اختصاص مطلق علم کا نہیں ہے بلکہ علم غیب کا اختصاص مراد ہے، جس کا ادراک حواس یعنی بذریعہ حواس خمسہ اور دلائل عقلی دونوں چیز، اور تجربہ تین چیز، اور حساب کی بنا پر ہو۔ یعنی علم غیب اس وقت کہا جائے گا جب انسان کو حواس خمسہ کے ذریعے کوئی چیز حاصل نہ ہو، اسی طریقے سے عقلی بنیاد پر کسی کو حاصل نہ ہو، اسی طریقے سے حساب اور تجربے کی بنیاد پر کسی کو چیز حاصل نہ ہو۔ ان ذرائع کو ختم کر دو اور اس کے بعد کوئی چیز کسی کے اوپر آ رہی ہو، اس کے اوپر علم غیب کا اطلاق ہوگا۔ اگر یہ ذرائع ہیں یعنی حساب ہو، تجربہ ہو، عقلی دلائل ہو، حواس خمسہ ہو اور وحی الہی ہو، ان شرائط کے ساتھ اگر کسی کے اوپر کوئی بات منکشف ہو رہی ہے علم غیب کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ لہذا پیشن گوئی غیب کا علم بنا ہی نہیں، پیشن گوئی تو اللہ کے نبی کا ذاتی علم عطائی علم ہوا، جو اور عطائی علم اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کا کوئی مقصد بیان کیا جائے۔ بغیر مقصد کے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی بھی واقف نہیں تھے اور کوئی انسان واقف نہیں ہو پائے گا، اس کا حالات اس وجود میں کب آئے گی وہ اس وقت کے انسان جانیں گے، اور کس کیفیت کے ساتھ آئے گی وہ کیفیت بھی اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، جس وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے مخلوق کو نہیں، اپنے بندوں کو نہیں بتائی اور اپنے لوگوں کو نہیں بتائی۔ یہ تو اللہ کے نبی کے نبوت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اس لیے شکیل بن حنیف کے اس اعتراض کو ہم خارج کرتے ہیں، یعنی اس اصول کو ہم خارج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اللہ علم عطائی کے بارے میں کہ دو چیزیں انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے علم غیب کے تعلق سے، کہ علم محیط ہو، محیط کلی ہو۔ علم غیب اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ محیط ہو، ہر چیز کے بارے میں جانکار ہو۔ یعنی اگر کہہ دیا جائے کہ پیشن گوئی غیب کا علم ہے، اگر ہم اس لڑی کو اور اس لائن کو اگر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر پیشن گوئی کی تمام جزئیات اور کلیات سے وہ چیز واقف ہو جس کے اوپر اتارا جا رہا ہے، کیونکہ محیط کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر
उस पेशन गोई को अल्लाह के नबी मुकम्मल तरीके से जानने वाले हों। और जब अल्लाह के नबी मुकम्मल तरीके से जिस बात को जानते हैं और अल्लाह बताता है तो उसको अपनी उम्मत को बताते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। वरना नबूवत के अंदर हर पाएगा कि अल्लाह के नबी बात छुपा करके लेके चले गए और उम्मत को नहीं बताया। हालांकि अल्लाह के नबी ने पेशन गोई के बारे में पूरी और मुकम्मल बात अपनी उम्मत को बता चुके हैं। तो लिहाजा मालूम चला कि इस लिहाज से भी ये पूरा नहीं उतरता कि वो इल्म मुहीत, क्योंकि अल्लाह के नबी कुल्ली इल्म रखते नहीं, इल्म गैब नहीं रखते थे। और जो चीज बता दिया जाता था वो खुली होता था और वो अपनी मखलूक को भी बता देते थे, अपनी उम्मत को भी बता दिया करते थे। इसी तरीके से जो आयत है अल इल्म, जो उसूल बयान किया गया कि वो इल्म मुहीत हो, वो फरमाया गया कि अल इल्मुल कुल्लियुल मुहीत बिहैतु ला यगीबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, और आगे पर मिस्क़ालु ज़र्रतिन फिल अर्ज़ वला फिस समा, के जर्रा बराबर भी कायनात के अगर कोई चीज उसके अंदर नुक्स पाए जाए उस इल्म के अंदर, तो फरमाया कि वो इल्म कुल्ली नहीं, और कुल्ली नहीं है तो वो फिर उसका इल्म गैब ठहरता नहीं। अब तीन चीजें हो गई जो मैंने बयान किया कि पेशन गोई गैब के जुमरे से निकलती है। उसकी तीन बुनियाद: नंबर 1 तारीफ इल्म गैब, नंबर 2 इल्म गैब, और नंबर 3 तारीफ की ये शिक जिसमें 2 शर्तें बयान की गई है, उसके अंदर ये चीज नहीं उतरता है। और नंबर 3 वो इल्म जाती तौर से हासिल हो, यानी ये जो 2 किस्में बयान की गई, इसका दूसरा नंबर ये है कि वो जाती तौर पर हासिल हो, किसी का उसके अंदर अमल दखल ना हो। अगर अमल दखल हो या वास्ते के साथ हो तो वो नहीं होता है, वो इल्म गैब नहीं हुआ। और जो वास्ते के साथ अल्लाह के नबी के ऊपर उतरा, अगर उसको अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मतियों को नहीं बताया तो अल्लाह के नबी की नबुव्वत पर हर्फ आता है। इसलिए पेशन गोई गैब का इल्म नहीं है, क्योंकि वो वही के जरिए आ गई। अब चूंकि वो पेशन गोई उस वक्त तक गैब का इल्म था जब वो अल्लाह के पास थी, उसके बाद से खत्म हो गया जुमरा। अब जब वो मखलूक का इल्म हो गया और मखलूक के लिए हर किसी को देना और बताना अल्लाह के नबी पर लाजिम और जरूरी हो गया, तो अल्लाह के नबी ने बताया, और बताया तो ये मखलूकी इल्म हो गया। वो खालिक का इल्म यानी गैब का इल्म रहा कहाँ। और जब मखलूक का इल्म हो गया तो हर शख्स जानेगा उस बारे में कि अल्लाह के नबी के इस फरमान का मकसद क्या है। हर शख्स को उसी कदर इख्तियार है इल्म हासिल करने का और जानने का, जैसा कि एक आला तरीन इंसान को हक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, तो ये बात जिस तरीके से सहाबा कराम ने समझा और अल्लाह के नबी ने समझा, वैसा ही समझना उम्मतियों पर भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और बात समझे और ये कोई और बात समझे, जैसे शकील कहता है, बल्कि हर किसी इंसान पर समझ के एतबार से वही माना और वही मुराद बरहक होगा, उसके अलावा कोई माने मुरादी बरहक नहीं होगा। और इस सिलसिले में उम्मत का मुतवातिरन ये बात मनकूल है कि हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब ये बात आ गया तो हम शकील को देखते हैं, और शकील इस पर उतरता नहीं, उसका नाम शकील है, उसके बाप का नाम हनीफ है। तो मैं असल में ये बात तो बहस की दूसरी बात है कि उसके जातियात के बारे में मैं बात करूं। अलबत्ता मुझे ये बताना है कि ये उसूल बुनियादी तौर पर गलत है शकील बिन हनीफ का। और दूसरे नंबर पर आज की बहस के अंदर ये बात आ गई कि इल्म गैब का खुलासा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म अताई इल्म था और अताई को इल्म गैब नहीं कह सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।